اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، وقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے یا اللہ کا نام لے کر اللہ کی نام کی برکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ با یہاں پر تبرک کے لیے بھی ہے اور مصاحبت کے لیے بھی ہے، استعانت کے لیے بھی ہے، کہ میں اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے، کام کاج کے لیے، سب چیزوں کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ حول تحویل سے ہے، تبدیل کرنا، اور قوت ہم جانتے ہیں، علماء نے کہا دونوں معنی ہے اس میں۔ حالات کا پلٹنے والا اللہ ہے، کہ برے حالات سے اچھے حالات لانا، گناہوں سے نیکی کی طرف لانا، فسق و فجور سے تقوی کی طرف لانا۔ تو تحویل جو ہے اچھے حالات لانا، حالات کا پلٹنا، لا حول، تو یہ تحویل کرنے والا اللہ ہے۔ برے سے بھلائی کی طرف لانا، بگڑی ہوئی کو بنانا، لا حول ولا قوت، اور اچھے اعمال کی اچھی کوشش کے لیے قوت دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت، دو الگ الگ کیا ہے، ہم غور کریں کبھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے، کہ برائی سے انسان نیکی کی طرف آئیں، توبہ کرے، اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عملاً قائم ہو، اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ تو برائی سے پلٹنا، بھلائی کی قوت، دونوں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ برے حالات کا چلا جانا اور اچھے حالات میں انسان کا اقدام کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ہمارے آسانی، چونکہ عربی زبان کا ویسے ترجمہ نہیں ہوتا ہے اردو میں، اس لیے کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، اس طرح سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، لیکن معنی اس کی یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بتایا کہ حول میں تحویل ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، قال یقال حینئذ، تو اس سے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، تین چیزیں اس کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ہدیت، تجھ کو ہدایت دی گئی۔ سب سے زیادہ محتاج کس کا ہے؟ ہدایت کا، چاہے وہ ہدایت دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ کہ کہاں جاؤں، تجارت کے لیے جا رہا، کہاں جاؤں، کیا ڈیل کروں، کیا چیزیں کروں، میں کون سی کوشش کروں، کون سے رستے سے جاؤں، رہنمائی، حلال و حرام کی رہنمائی، صحیح فیصلے کی رہنمائی۔ ہر آن ہر لمحہ انسان اللہ کا محتاج ہے، ہدایت کا۔ اسی لیے تو ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں۔ ایک بار مانگ کی چھٹی ہو گئی، اسلام مل گیا، نہیں، اسلام ملنے کے بعد بھی زیادہ محتاج انسان اللہ سے ہدایت مانگنے کا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے اس کو، جب وہ توکل کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، صرف زبان سے نہیں بول رہا ہے توکلت علی اللہ، دل جو کلمات ہیں قلب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اظہار قلب ہے، نہ کہ مجرد تلفظ۔ تو اس سے پہلے کہا ہے ہدیت وکفیت، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، گائیڈنس بھی مل گیا تجھ کو، اور اس کے بعد تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، کمی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے تیرے لیے۔ ووقیت، اور حفاظت تیرے لیے کر دی گئی۔ تین چیزیں انسان کو ضرورت، صحیح رہنمائی چاہیے اس کو، جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے سپورٹ چاہیے، اور جو نہیں چاہیے اس سے حفاظت چاہیے، اور کیا چاہیے چوتھا بتائیے؟ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ صحیح رستہ، اس پر چلنے کی طاقت، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں سے حفاظت۔ تینوں چیزوں کا اس سے وعدہ کر دیا جاتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى له الشیاطین، شیاطین اس سے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تنحا، دور ہو جاتے ہیں، ہٹو بھائی پیچھے ہٹو،
دور ہو جاتے اس سے. وَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، کیسا زور چلے گا تیرا اس انسان پر جس کو ہدایت بھی مل گئی، کفایت بھی مل گئی اور حفاظت بھی مل گئی. کیا زور چلے گا اب اس پہ ہمارا؟ یعنی گھر سے جب نکلتا ہے اور توکل کے ساتھ جب بندہ نکلتا ہے، ہر آدمی کو نکلنا ہی ہے گھر سے معاش کے لیے یا معاد کے لیے، یا تو نماز کے لیے جا رہا، دین کی مجلس کے لیے جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے. تو اب وہ باہر جاتے وقت میں حفاظت میں اللہ کے آ جاتا ہے کہ کیسا بس چلے گا تیرا. شیطان کہتا ہے ایک دوسرے شیطان سے، پوری فوج ہے، ان کی ٹیم ہے پوری، آپس میں وہ ڈسکس کرتے کیا زور چلے گا اس کے اوپر تیرا پتہ، اس کی تو ہدایت بھی اس کو مل گئی تو گمراہ نہیں کر سکتا، کفایت ہو گئی اس کے لیے، اللہ کا سپورٹ اس کو ہے اور حفاظت کا انتظام ہو گیا. اب تو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، نہ دینی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ توکل کا فائدہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کفایت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت اور اس کی ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 499 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے.